YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے رانی رانی نہیں رانی چڑیل ہے۔ اس ٹاپک پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن وہ ٹاپک کافی ٹائم گزر گیا، بہت سے لوگوں کی نظر سے شاید وہ نہیں گزرا، اور بہت سے لوگ اس کوشش بھی نہیں کی کہ اس کو ڈھونڈیں۔ تو ہم جو بھی مثال آپ کو بات سناتے ہیں، کہانی سناتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اس جگہ کا نام اور کریکٹر کا جو نام ہوتا ہے وہ ہم سیڈ کر دیتے ہیں اور فرضی نام سے بتاتے ہیں کہ مثال اگر واقعہ اس علاقے میں ہو تو ہم کسی اور علاقے کا ذکر کریں گے، نام اگر ایک ہے تو ہم کوئی فرضی نام کچھ بھی رکھ کے اس کو ہم وہ اب تک بتائیں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کی دل آزاری ہو جاتی ہے کہ ان کی بات کریں یا ان کے بارے میں کچھ بتائیں تو اچھا نہیں لگتا۔ تو اس لیے ٹاپک میں پہلا جو ٹاپک تھا اس میں نام تھوڑے مختلف تھے، اس میں بھی نام اور جگہ مختلف ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ہمارے یہاں جب اپنے بیٹے کا رشتہ کسی سے طے کیا جاتا ہے کہ جی رشتہ طے کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے، شادی کرنی ہے، تو اس کی بڑی منت سماجت بہت کچھ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی والوں کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے، کبھی ان کی دعوتیں کی جاتی ہیں، کبھی کیا کیا جاتا ہے، کبھی کیا کیا جاتا ہے، اس طرح سے بہت سے وہ ہوتے ہیں۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو نندیں بھی بھئی خوشی سے اچھل رہی ہوتی ہیں کہ ہماری بھابھی وہ تو پھولوں سے بھی خوبصورت ہے، ہماری بھابھی تو رانی ہے۔ اسی طرح سے جو ساس ہے وہ بھی پتہ نہیں کیا سے کیا کہنا شروع کر دیتی ہے، جی ہماری بہو جیسی خوبصورت کوئی نہیں، پوری انڈین فلموں کی ہیروئن لگتی ہے، پوری ایسے لگتی ہے، ایسے لگتی ہے۔ اس طرح کی باتیں آپ نے سنی بھی ہوں گی اور دیکھی بھی ہوں گی، لیکن یہ ساری چیزیں کچھ وقت تک ہوتی ہیں۔ اگر وہ جو شادی کر کے لڑکی گئی، اگر وہ صبح اٹھ کے جھاڑو لگانا چاہے تو فوری نند ان سے جھاڑو لے لیں گے، نہیں آپ کیوں جھاڑو لگائیں گے، جھاڑو میں لگاؤں گی۔ اگر وہ برتن دھونے گئی تو دوسری نند بھانگ کے چلی گئی، نہیں آپ برتن نہیں دو، آپ تو ادھر بیٹھ جاؤ آرام سے، آپ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ لڑکی بھی دیکھتی ہے کہ جیسے کوئی آسمانی مخلوق ہے، جیسے کوئی بہت پہنچی ہوئی پیرنی ہے کہ سارے اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر وہ پانی پینے کے لیے گلاس اٹھا کے کولر کے پاس جاتی ہے تو ساس اس سے چھین لیتی ہے، نہیں میں پانی دوں گی، میری بیٹی آپ بیٹھو، اس کو پانی دے رہی ہوتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے، تماشا بنا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ کیسے تماشا بنایا جاتا ہے کہ وہ 10 دن یا 12 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد، اس طرح مختلف ٹائم ہے، اس میں اگر وہ اپنے ماں کے گھر جاتی ہے تو ماں پوچھتی ہے بھئی کیا حال ہے، کیسے سسرال، تو وہ کہتے ہیں جی بہت اچھے ہیں، میرے سسر تو ڈھونڈ کے میرے لیے پھل لے کے آتے ہیں، جوس لے کر آتے ہیں، برگر لے کر آتے ہیں، اور میرے شوہر تو دنیا بھر کی چیزیں میرے لیے لا کے رکھتے رہتے ہیں، تو بہت قدر کرتے ہیں، میری نندیں بھی بہت اچھی ہیں، میری ساس بھی بہت اچھی ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہے کہ جب وہ ساس یا اس کا شوہر اس کو لینے آتا ہے تو وہ کہتی ہے جی آج نہیں، میں کل آ جاؤں گی۔ بولا ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں سے واپس آتا ہے، اب جب وہاں سے واپس آتا ہے اور جب یہاں آ کے بتاتا ہے جی وہ کہہ رہی ہے کہ میں 1-2 دن اور رکوں گی، تو پھر اس کے جو والدہ ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے اور کوئی پڑوسنے آ کے پاس بیٹھتی، کیوں نہیں آ رہی، اتنی تم لوگ قدر کر رہے کیوں نہیں آ رہی؟ بولا نہیں آئے گی، وہ کہہ رہی ہے 1-2 دن اور رہ رہی ہوں، کہہ رہی نہیں مجھے کوئی چکر نظر آ رہا ہے اس میں۔ بس شیطان نے تیلی لگا دی، بولا جی مجھے چکر نظر آ رہا ہے، وہ نہیں آ رہی، کوئی وجہ ہے۔ اب وہ عورت تو وہ کہہ کر نکل گئی، اب پورے گھر میں یہ آہستہ آہستہ سب کے ذہنوں میں یہ بات پھیلنے لگی۔ اب وہ دوبارہ جب لینے گیا دلہن کو تو دلہن نے کہا جی آج سنڈے ہے تو اگلے دن میں انشاءاللہ، بس آپ آ جائیے گا، یہیں سے چلیں گے۔ وہاں سے پھر دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اب سب کو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کا کوئی چکر ہے، یہ نہیں آ رہی۔ اب وہ جا کے والدہ اس سے پوچھتی بہو کو کیوں نہیں لایا، تو وہ کہتے جی اس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ آج سنڈے ہے، میں رہ جاؤں تو کل آ جاؤں گی۔ وہ کہتی ہے میں نہ کہتی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی آنکھیں خراب ہیں، اس کی آنکھوں میں مسئلہ ہے، اس میں حیا نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے۔ بس پھر لڑائی جھگڑے گھر میں، وہ بہو آ گئی تو اس کے ساتھ اٹھو جھاڑو لگاؤ، جھاڑو لگانا، پانی بھرو، یہ کرو وہ کرو، سارے کام پھر اس کے گلے ڈال دیے کہ اب کرو کام۔ اب اگر ہم اس کی ساس کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو اس کا ہاتھ کیا کہتا ہے،
اس کا ہاتھ یعنی سخت لڑاکا قسم کی عورت. یہ دیکھیں یہ دماغ کی لکیر کہاں سے چل رہی ہے, یہ زندگی کی لکیر ہے اور یہ دماغ کی لکیر بیچ سے کٹ مار کے یہاں یہ آ رہی. اب یہاں سے جو دل کی لکیر جو چل رہی ہے, دل کی لکیر جو چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے, اور دل کی لکیر ایسی ہے یعنی بہت زیادہ حساس, اور یہ اس کے اندر سے شروع لڑاکا یعنی اس کی جو سانس ہے سخت لڑاکا ہے. اب ان کی آپس میں یہ بات ہوئی, اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب وہ دلہن اپنے گھر گئی تو اس نے اپنی والدہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جی بس میں شام کو واپس اپنے گھر چلے جاؤں گا. کیا ہوا؟ بولا اس طرح ساس بھی ذلیل کرتی ہے, نندیں بھی تماشا بناتی ہیں, شوہر کو شکایتیں لگاتی ہیں, آئے دن ہمارے گھر میں جھگڑا رہتا ہے, آئے دن ہمارے گھر میں لڑائی ہوتی ہے, آئے دن یہ ہوتا ہے, آئے دن. اب وہ جو پڑوسنیں ایک دو بیٹھی تھی اور جس پڑوسن نے آگ لگائی تھی, وہ پڑوسن کیا کہتی ہے؟ کہتے کہ میری مانو اس پہ تعویذ کروایا کسی نے, قبرستان والے بابا ہیں نا ان کے پاس جاتے ہیں, اس نے فلانی کی بیٹی کا ایسا مسئلہ تھا, اس نے ایسا تعویذ بنا کے دیا کہ اس کا شوہر تو اس کے تلوے چاٹتا ہے. اچھا, بولا ہاں. اب اس نے کہا جی چلو بابا کے پاس. اب بابا کے پاس چلے. جب بابا کے پاس پہنچے تو جا کے پوچھا جی ایسے ایسے, وہ تو کہہ رہا ہے ہاں اس کے تو 3-4 جگہ میں چکر چل رہے ہیں, اور یہ تو تعویذ کرا رہی ہے تم لوگوں پہ, یہ کروا رہی ہے, وہ کروا رہی ہے. اب رانی کو چڑیل بولنا شروع کر دیا. اس کی ساس نے کہا چڑیل آئی ہے کہ نہیں؟ بولا آ گئی ہے. چڑیل کہاں ہے؟ چڑیل یہ کر, چڑیل وہ کر, چڑیل. اس کا یہ تماشا بنا دیا. اب وہ رانی سے چڑیل بن گئی, رانی سے چڑیل بن گئی. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے. اگر ہم آج کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کریں گے تو کل کو کیا ہماری بہن بیٹی بچ جائیں گی کیا؟ اور اس طرح کی لکیر کو دیکھیں, چاہے شوہر کے ہاتھ میں ہو, چاہے ساس کے ہاتھ میں ہو, چاہے کسی نند کے ہاتھ میں ہو, تو ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے. یہ لڑاکو لوگ ہوتے ہیں, لڑاکو. یہ ہم تو کرتے ہیں کہ کوئی بہت ہی مجبوری ہو جائے تو کسی سے لڑیں, تو یہ تو تیار بیٹھیں کہ ویلکم, آؤ مجھ سے لڑ لو. یہ تو وہ ہیں کہ پڑوسیوں کو کچھ نہ ہو تو پڑوسیوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہیں. تو پیارے دوستو, وہی رانی, وہی سب کچھ کرنے والی, وہی شہزادی, وہی پری, وہی حور, وہی پھولوں سے زیادہ خوبصورت, اس کو چڑیل بنا کر رکھ دی. اینڈ کیا ہوا کہ اس کو طلاق دلوا دی جا کر. اپنے پورا گھر اجڑ گیا, گھر میں لڑائی جھگڑے دنگے فساد. جو بچے کچے تھے معاملے وہ عامل صاحب نے حل کر دی کہ جی تعویذیں کراتی ہے, اس کے تو 2 لوگوں سے لنک چل رہے ہیں, اس کا تو یہ چل رہا ہے, اس کا تو معشوقہ بہت پہلے کا چل رہا ہے. حالانکہ بیچاری سادی سی لڑکی, حافظ قرآن لڑکی, معصوم لڑکی, اس کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا اور طلاق دے دی. تو کیا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ کی سزا سے آپ بچ جائیں گے یا آپ بچ جائیں گے؟ کبھی نہیں. تو اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے, ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے, اور اللہ ہر رانی کو اس کے گھر میں راج کروائے. تو پیارے دوستو, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک, اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. شازیہ عقیل نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کیسے رہے گی اور حالات کیسے ہوں گے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے, اور آخر میں 2 شاخہ ہے. ایسی شادیاں بڑی مشکل سے چلتی ہیں. بہرحال وقت سے پہلے اگر علم میں یہ بات آ جائے تو کوشش کریں کہ ایسا کوئی اقدام نہ کریں کہ جس سے شادی شدہ زندگی ڈسٹرب ہو یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. اور آپ اگر سورہ اخلاص کو پابندی سے پڑھتے رہیں تو اللہ اس مشکل سے آپ کو نکالے گا. فرزانہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے, اور دولت بھی آئے گی, کامیابی بھی نصیب ہوگی. انشاءاللہ آنے والا نیا سال آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا. فرین نے سوال کیا ممبئی سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں, اولاد کب ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں اولاد کی 4 لکیریں موجود ہیں, اور 2023 کا آخر آپ کے لیے خوشخبری کا سال ہوگا انشاءاللہ. شائنہ نے سوال کیا ممبئی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے شوہر کے نصیب میں کامیابی ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, ہاتھ اگر ہم آپ کا دیکھیں تو آپ کے شوہر کے بارے میں ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہاں, آپ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے بہت زیادہ اچھی ہے اور بہت بہتر ہے, لیکن آپ کی وہ قدر نہیں کی جائے گی, وہ مقام نہیں دیا جائے گا جس کی آپ مستحق ہیں.
پنکی نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میں کاروبار کب کروں گی اور کب میرے حالات بہتر ہوں گے۔ آپ کاروبار شروع کریں، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی اچھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز بڑا مقام ملے گا اور بڑا نام ہونے کے چانس ہیں۔ ثنا نے سوال کیا سانگڑ سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی اور کتنے بچے ہوں گے۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے 3 سے 4 اولادوں کی علامت نظر آتی ہے آپ کے ہاتھ میں، اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ بھی بہتر ہوگا اور کامیابی نصیب ہوگی۔ شاہنواز نے ٹھٹھا سے سوال کیا ہے کہ میں نے یہ 2 مارک کر کے بھیجا ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہے۔ یہ جی آپ کے ہاتھ میں فش کا سین موجود ہے، یعنی مچھلی کا نشان ہے، اور یہ بہت بہتری کا نشان ہوتا ہے، اور دوسرا جو نشان ہے وہ بھی فش کا نشان بن رہا ہے اور وہ بھی بہتر جگہ پر ہے، اور انشاءاللہ بہت کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ سدرا نے سوال کیا ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میری اولاد کب ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں میں اولاد کی لکیریں موجود ہیں، اب کب ہوگی میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو گہری لکیریں اس کے حساب سے تو آنے والا سال آپ کے لیے خوشخبری کا سال ہوگا۔ شملہ نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں طلاق ہے یا نہیں۔ دیکھیں جی آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر ٹوٹی ہوئی بھی اور 2 شاخہ بھی ہے۔ ٹوٹنے سے مراد یہ کہ علیحدگی ہو جائے گی، 2 شاخہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علیحدہ علیحدہ ہو جانا۔ باقی آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو جب ٹائم ملے سورہ فلق سورہ ناس پڑھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے بچائے اور آپ کی زندگی میں کامیابی آپ کو نصیب ہو، کیونکہ حالات آپ کے بہت کرائسس میں گزر رہے ہیں۔ زہرا نے سوال کیا افغانستان سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی بار ملک کا سفر ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں بار ملک کے 1 نہیں 2 سے 3 سفر ہیں، جس میں نیکی کے سفر بھی ہیں، حج عمرہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی سفر موجود ہیں۔ سراج النساء نے سوال کیا انڈیا سے کہ میں خواب میں باتھ روم دیکھتی ہوں اور مردے وغیرہ دیکھتی ہوں، اس کا کیا مطلب ہے، اور دوسرا میں گھر لینا چاہتی ہوں، کیا گھر بنے گا یا نہیں۔ بالکل آپ کا گھر بنے گا، انشاءاللہ ضرور بنے گا۔ فی الحال آپ جس ماحول میں ہیں یا آپ کے ارد گرد جو ماحول ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس کا آپ کو اشارہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دین کی طرف لگا دیں، زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب ہو جائیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے اور اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ اور اگر آپ آج سے سورہ فاتحہ شروع کریں تو 3 سے 6 ماہ بعد آپ اپنے حالات دیکھے گا، حیران ہو جائیں گے، اللہ کا فضل سے اتنی رحمت ہوگی آپ پر۔ رضوانہ نے سوال کیا کرناٹکا سے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہ بتائیں کہ حالات کب بہتر ہوں گے۔ آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ، درود ابراہیمی اور سورہ اخلاص، ان تینوں کو پابندی سے پڑھا کریں، 3 تسمیہ روز کی، انشاءاللہ آپ کے حالات بھی بہتر ہوں گے اور زندگی میں سکون بھی آئے گا اور کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ صرف اور صرف جو نا آپ اپنے آپ کو دین کی طرف لگا دیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ سورہ بی بی نے سوال کیا سلطان پور سے کہ میری دماغی جو بیماری ہے یا مسئلہ ہے، یہ بتائیں کہ کب تک ٹھیک ہوگا اور ٹھیک ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز بالکل ٹھیک ہوگا اور اللہ کے فضل سے بہت ٹھیک ہوگا۔ آپ کوشش کیا کریں کہ ترجمے کے ساتھ سورہ یاسین جو ہے نا وہ روز پڑھا کریں، اگر پڑھ نہیں سکتی تو سنا ضرور کریں، انشاءاللہ اس مشکل اور اس پریشانی سے انشاءاللہ جلدی نکلیں گی۔ قاضی وسیم نے سوال کیا ابوظہبی سے کہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے۔ پیارے دوست انشاءاللہ آپ کوشش جاری رکھیں۔ بہرحال آپ کی قسمت کی لکیر جو ہے نا دماغ کی لکیر پر آ کر رک گئی ہے، اس کے لیے آپ سورہ اخلاص جو ہے اس کو 303 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی اس مشکل کو حل کرے گا اور بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔